انتہائی محترم ذاکر سمر عباس صاحب سے ملتمس ہوں آئیں اور ذکر محمد و اہل بیت محمد کریں۔ ان کے بعد ذاکر اصغر عباس بھکاری، ان کے بعد مولانا آغا محمد رضا رضوی، اور آخر میں ذاکر شفقت عباس لاہور، شفقت رضا شفقت لاہور۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت حضرت امیر المومنین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ تعالی فی محکم الکتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات۔ میری دعا ہے کہ رب کون و مکان آپ تمام مومنین کی یہاں حاضری، مولا کے تمام مداح خانوں کی ذاکری میں حقیر کی نوکری، عزت والا شہنشاہ اپنے دربار ذی وقار میں منظور فرمائے۔ اس عزت والے دربار سے کوئی مومن خالی دامن واپس نہ جائے۔ بانیان کا پرخلوص اہتمام انصرام کو شکاوش مالکن اپنے دربار میں منظور فرمائے۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک آمین ضرور کہے گا۔ مالک کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ میرے امام، میری زندگی کے رب مولا، میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے، یہ ماہ و سال، یہ جیون کے سارے دن لے لے، مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل دے دے۔ اب اگر آپ کی طبیعتوں، نیتوں، حیثیتوں اور شخصیتوں پر گرانہ گزرے اور میری صدا آپ کے ذہنوں کے تاج محل کے مکفل دروازوں پہ دستک دے، تو آل محمد کا مقام جتنا آپ کے ذہنوں میں بلند ہو سکتا ہے اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرما لیجیے۔ تھوڑی ایکو، کیونکہ شامل بزم اعزاز زود بجا لاتا ہے، اور یہ وہ سجدہ ہے جو مسجود بجا لاتا ہے۔ حق زہرا کی قسم آل نبی پر صلوات، وہ عبادت ہے جو معبود بجا لاتا ہے۔ ایک صلوات کر سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے تلاوت فرما لیجیے۔ مجھ سے کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، مجھ سے کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والے میرے بعد ممبر پر تشریف فرما ہے۔ دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے، میرا دل ہے کہ وقت کی عزت کو پامال نہ کرتے ہوئے اپنے مقررہ وقت میں رہ کر آپ کے سامنے نوکری پیش کروں۔ ہے اجازت نوکری شروع کی جائے؟ ماشاءاللہ میری امید سے زیادہ مجمع ہے۔ میں ایک منت کرنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی ادھر ادھر نہ دیکھیے، ممبر کی طرف توجہ رکھیے گا۔ زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 منٹ کی نوکری ہے، اس کے بعد میں ممبر حوالے کر دوں گا۔ سورہ حجرات کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے۔ اپنی حقیقت کے ترجمان سے مخاطب ہو کے اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ
ان اللہ سمیع علیم۔ میرے حبیب اپنی طیب و طاہر زبان سے مومنین سے ارشاد فرما دیجئے کہ اے ایمان والو، خبردار اللہ اور اس کے رسول کے آگے تقدم نہ کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے ایک قدم بھی نہ رکھنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ جو بندہ تعداد کی وجہ سے پریشان ہے اسے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ اکثر مجالس میں کہتا رہتا ہوں کہ تعداد اگر 9 لاکھ ہو، سینے میں علی نہ ہو تو لعنت اللہ۔ تعداد 72 ہو، سینے میں علی دھڑکتا ہو تو علیہ السلام ہوتے ہیں۔ دوسرا، آپ کا بولنا ذاکر کی ذاکری، خطیب کی خطابت یا شاعر کی شاعری کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مجلس حضرت امام حسین میں آپ کا بولنا اس امر کی دلیل ہوتا ہے کہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ سیدہ کے دسترخوان پہ پلنے والا ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا۔ تو بات جو بھیجوں وصول فرمائیے، قبلہ سینے دل پہ لکھیے، بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے گا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب آبادی میں ہے، جنگل میں نہیں۔ اور ویسے بھی میرا ماننا یہ ہے کہ علی بادشاہ کو ماننے والا انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی بزرگ نے رسالت مآب کو نماز پڑھائی۔ آیت میں نے پڑھی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات واجب نہیں اوجب سمجھ کے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ممبر حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، بادشاہ حسین کا گھر ہے۔ میں بالکل جانتا ہوں کہ اللہ کی اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے بادشاہ کا نام ہے حسین، کیونکہ ایک ہوتی ہے بھائی جان عبادت، ایک ہوتی ہے انسانیت۔ ایک ہے عبادت، ایک ہے انسانیت۔ عبادت کا تعلق ہے اللہ سے، توجہ فرمائیے گا اور تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے گا۔ عبادت کا تعلق ہے اللہ سے۔ عبادت کی کوئی خاص شرائط ہے۔ مثال کے طور پر ہندو عبادت کرنے کے لیے اپنے عبادت خانے میں جائے گا، مسجد میں نہیں آئے گا۔ ہندو جائے گا مندر میں، عیسائی جائے گا چرچ میں، مسلمان آئے گا مسجد میں۔ عبادت کے لیے شرائط ہے، مگر اللہ کی اس کائنات میں اس یکتا کریم کا نام ہے حسین کہ جس کی بارگاہ میں آنے کے لیے شرط فقط انسان ہونا ہے۔ شرط فقط انسان ہونا ہے۔ اچھا ایک اور بات ذہن میں آگئی، وہ بھی کرتا چلوں۔ ایک لفظ ہے جی خوشی، استاد جی، ایک ہے غم۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک عبادت ہے، ایک انسانیت ہے، ایک ہے خوشی، ایک ہے غم۔ خوشی کا تعلق ہوتا ہے انویٹیشن سے۔ پڑھے لکھے احباب میرے سامنے تشریف فرما۔ خوشی کا تعلق ہے دعوت نامے سے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے کسی عزیز کی شادی ہو، چاہے سگے بھائی کی بیٹی کی شادی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کو انوائٹ نہ کرے تو آپ نہیں جائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا سرکار۔ خوشی کا تعلق ہے انویٹیشن سے، غم کا تعلق ہے انفارمیشن سے۔ غم کا تعلق ہے علم ہونے سے۔ مثال کے طور پر پھر میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی ماتمی مر جائے نا، آپ کو دعوت نامہ ہو یا نہ ہو آپ ضرور جاتے ہیں۔ نہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے نہ نکاح ٹوٹتا ہے۔ تمہاری چپ کی قسم میں اب دعویٰ نہیں کرنے لگا، بلکہ حسین بادشاہ کی مودت میں کھڑا ہو کر ایک جملہ تمہاری نظر کرنے لگا ہوں۔ ہم مجلس سے امام حسین کا انعقاد کرا کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ جس بندے کا بھی محمد سے کوئی تعلق ہے حسین کی مجلس میں آ جائے۔ بہت نوازش۔ تو مجھ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے تعزیت سے، انسانیت سے۔
میں نے آیت پڑھی. آیت اس وجہ سے پڑھی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل ہمارے بچوں پہ سوال ہوتا ہے, اور ممبر کی عزت کی قسم کچھ باتیں ممبر پر کرنا واجب نہیں, اوجب ہو گئی. اگرچہ دور نہیں ہے لیکن میں کرنا چاہتا ہوں کہ فلاں بزرگ نے رسول کو نماز پڑھائی. میں توجہ چاہوں گا جی آخری بندے تک. میں نے جواب میں قرآن کی آیت تلاوت فرمائی ہے کہ اے ایمان والو, خبردار اللہ اور اس کے رسول کے آگے قدم نہ رکھنا. نماز پڑھانے کے لیے باولال شاہ جی آپ تشریف فرمائے پیش نماز. نماز پڑھانے کے لیے فقہ جعفریہ میں کچھ شرائط ہے. نماز ایکسرسائز کا نام نہیں, نماز عبادت ہے. نماز کے لیے پہلی شرط ہے مرد ہونا. میں توجہ چاہوں گا جی. نماز کے لیے پہلی شرط ہے مرد ہونا. میں نے مزاج معلّہ کی نفاستوں پہ بوجھ نہیں بننا. ڈائریکٹ دشت ادراک میں میری انگلی پکڑی ہے. 7 ہجری مدینہ کا شہر, رسول نے اعلان کر دیا کہ کل میں خیبر میں مرحب کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. رسول نے اعلان کیا. کچھ لوگوں کے سر شرم کی وجہ سے جھک گئے, چہروں پہ پریشانی آ گئی. اب بات بڑی وہ نہیں ہوتی جس پہ زور لگایا جائے, بات میں وزن ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے جی بندوں کو لڑنا نہیں آتا تھا. میں کہتا ہوں لڑنا آتا تھا, لیکن جس نے الیکشن میں ووٹ لینے ہو میدان میں نہیں لڑا کرتا. اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے جی تلوار چلانی نہیں آتی تھی. استاد جی میں کہتا ہوں کہ اگر تلوار چلانی نہ آتی ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے قافلے کیسے لوٹتے. سرکار انبیاء نے اعلان کیا. کچھ بزرگوں کو چہرے پر موت کی زردی آ گئی, پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ روز جنگ, روز جنگ. سرکار نے فرمایا جو بھی میرے ساتھ خیبر کے میدان میں آئے گا میں 2 اونٹ کھجوروں کے ساتھ سونا اور چاندی غنیمت میں دوں گا. تمہاری چپ کی قسم اپنے پیر کا نام وہ آہستہ سے لے کہ جس کے پیر نے اونٹنی 200 کی 800 میں بلیک کو رسول میں فروخت کی ہو. تمہارے پیر کا نام علی ہے. اونچی آواز میں لیا کرو. سرکار کے مال غنیمت کا سننا تھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں جاؤں گا مرحب سے لڑنے. تمہاری چپ کی قسم بزرگ کھڑے ہوئے, نیچے سے 5 آدمیوں کے ہاتھ بزرگ کی آستین میں آ گئے. وہ کہنے لگے مال تو تب ملے گا جب مرحب تجھے زندہ آنے دے گا. جلدی سے دامن چھڑایا. دکھ ہوگا مجھے اس بندے پر جس نے میرا جملہ ضائع کر دیا. جلدی سے دامن چھڑایا اور مسکرا کے کہنے لگے تم مال کی فکر کرو, لڑے گا وہی جو ہر میدان میں لڑتا ہے. یا علی اللہ صاحب, لڑے گا وہی جو ہر میدان میں لڑتا ہے. سارے تیار ہو گئے. مختصراً سرکار تشریف لا چکے ہیں, میں زیادہ دیر بالکل بوجھ نہیں بننا چاہتا. بہت بڑی علمی شخصیت اور بہت بڑی شخصیت کے فرزند, مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. بہت شکریہ جی. سرکار نے اعلان کیا, لسٹیں بننی شروع ہو گئی, سارے واقعے چھوڑ دیا. میں نے کہا جی نماز ہوتی ہے مرد کے پیچھے. سرکار سوال یہاں پہ یہ رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فلاں بزرگ نے رسول کو نماز پڑھائی. میں نے سورہ حجرات کی آیت پڑھی ہے کہ اے ایمان والو خبردار اللہ اور اس کے رسول کے آگے تقدم نہ کرنا اور ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا یا ان سے آواز میں اونچا مت ہو. میں اس کے تناظر میں خیبر کا میدان سنا رہا ہوں, اور خیبر اس دور کی مجبوری ہے. بادشاہ تائید فرمائیے کیونکہ جب سے ممبر پر خیبر پڑھنا چھوڑ دیا گیا ہے بندے مکسر پیدا ہوئے ہیں, اس لیے خیبر پڑھنا واجب نہیں اوجب ہو گیا ہے. سرکار انبیاء نے لسٹ بنائی, امیر المومنین کا چہرہ چما, فرمایا یا علی آپ مدینے میں رہیے. اب جو بندے کچھ دیر پہلے خوش تھے مطمئن تھے اب پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ علی نے نہیں آنا.
सरकार फरमाते हैं तुम क्यों पूछ रहे हो? कहते हैं बस वैसे ही जहां लेके जाना होता है वहां लेके नहीं जाते। ये रोज रोज की खून रेजी। सरकार ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, बस मुख्तसरन शहनशाह अंबिया खैबर के मैदान में पहुंचे। सरकार ने वफद यहूदियों की तरफ रवाना किया। यहूदियों ने जवाब में एक रुक्का भेजा कि हमारे नबी का नाम है मूसा, जो होने को होने से पहले जानता था, आप कोई पेशन गोई कीजिए। सरकार ने फरमाया तुम मेरे साथ लड़ोगे, 40 दिन के बाद मैं फतहयाब हो जाऊंगा। 40 दिन के बाद अल्लाह मुझे फतह नसीब करेगा। अब बिला तशबीह सारा मजमून छोड़ दिया, मैं नतीजा देने लगा हूं। 39 दिन सरकार अंबिया की फौज मरहब के मुकाबले में यूं जाती जैसे नालायक तालिब इल्म स्कूल जाता है, और वापस यूं पलटती जैसे 3 दिन का भूखा दस्तरखान पे पलटता है। 39 दिन गुजरने के बाद शहनशाह अंबिया के चेहरे पर परेशानी की शिकन नमूदार हुई। फरमाया सलमान मेरा मुसल्ला बिछा। सलमान ने मुसल्ला बिछाया। सरकार अंबिया ने 2 रकत नमाज इस्तिगासा पढ़ी, हाथ बुलंद किए और फरमाया मेरे अल्लाह, मैं ना कहता था अली को मेरे साथ भेज, तूने आने नहीं दिया। अब मेरी सदाकत पे हर्फ है, मैं सादिक नहीं, तू अल्लाह नहीं। जितना घबराया हुआ था रसूल, इतने ही मुतमिन लहजे में वहदत की आवाज़ आई, मेरे हबीब घबराने की ज़रूरत नहीं। वो विद क्यों नहीं पढ़ता जो नबूवत की यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने हर नबी को पढ़ा के भेजा है, पढ़ना दे अली। सरकार अंबिया ने जैसे ही अल्लाह का हुक्म सुना, फौज में ऐलान कर दिया कि कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। लंबी लंबी दाढ़ियों वाले शर्मा शर्मा कर मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा देखते रहे। सरकार ऐलान करते रहे अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। आखिरी फिक्रा तुम्हारी नजर में मिंबर हवाले करने लगा हूँ। मुसलमानों शर्म नहीं आती? खैबर के मैदान में मोहम्मद जिसको मर्द नहीं मानता, वो आगे कैसे, बतूल का बेटा पीछे कैसे? हाथ ऊंचे करो, हैदरी।